کہ وہ لاش جا کے گھر والوں کو ہینڈ اوور کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. کتنا مشکل کام ہے. میں جب پہلی ڈیڈ باڈی لے کے گھر گیا تو جو ہمارے شہید ہونے والے جوان یا لیفٹیننٹ کیپٹن ہوتے ہیں, زیادہ کوئی میجر ہوتا ہے, ان کی عمریں عام طور پہ 35 سال سے کم ہوتی ہیں. ان کے بچے 4 4 5 5 6 6. جب ہم جا کے ڈیڈ باڈی دیتے ہیں تو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کرتے ہوئے ہمیں ان سے سب سے پہلا ایک جملہ بولنا ہوتا ہے کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. میں جس دن پہلی ڈیڈ باڈی لے کے گیا ہوں تو یہ جملہ بولنا جتنا مشکل تھا 85ویں ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی اتنا ہی مشکل تھا. شہید چلا گیا, آپ نے جو اس نے مقام مرتبہ لینا تھا وہ لے گیا. اس کی بیوہ, اس کے بچے اور ہمارا معاشرہ جو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کی میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ اپنے اپنے علاقوں کے معتبر لوگ ہیں. میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15-16 ہزار فوجی شہید ہوئے اور 65,000 سولین شہید ہوئے. جو فوجی شہید ہو گیا اس کو گورنمنٹ کافی ساری سہولتیں دیتی ہے, اس کے بچوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہے, اس کی بیوہ کو پینشن لگ جاتی ہے, سی ایم ایچ میں اس کا علاج مفت ہو جاتا ہے. چلیں کچھ نہ کچھ اس طرح آسرا ہو گیا. جو 65,000 سولین شہید ہوا ہے, میرا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ نے ان سے کیا مدد کی. میرا سوال صرف اتنا سارا ہے کہ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ ان کے بچے کس حال میں ہیں. مدد کی میں نہیں بات کر رہا. مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ نے عیدی صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے پیدا کیے ہوئے. کبھی خیال آیا ہو کہ ان 65,000 لوگوں کے اگر آن ایوریج 5 بچے ایک بندے کے لگائیں تو ان کا کون پرسان حال ہے؟ ہم ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ میرے پیارے دوستوں, بھائیوں, بچوں, یہ وہ سوال ہے جو شہید کے ساتھ منسلک ہے کہ شہید نکل گیا, پیچھے والوں کے ساتھ کون کیا سلوک کرنے کا. جب ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا تو ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. میں جس دن آخری ڈیڈ باڈی جا کے حوالے کی تو وہ جو بیوہ تھی, اس بیوہ کی عمر شاید تو 30 سال ہوگی, اس کا باپ جس کی عمر کو 50 سال تھی. میں نے اس کو یہ بتانا تھا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. میرے پاس یہ جملہ بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے, لیکن میری شکل اور میری حالت دیکھ کے اس بندے کو یہ اندازہ ہوا اور اس نے مجھے کہا کرن صاحب آپ اتنے پریشان نہ ہوں, یہ تو میرا ایک بیٹا تھا جو پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے. اگر اس کی جگہ پہ میرے 10 بچے بھی ہوتے میں 10 کے 10 شہید کروا دیتا. یہ اس انسان کا جذبہ تھا. اب ہمارا جذبہ اس میں کیا ہے, میں اس کے اوپر تھوڑی ساری بات کرنا چاہوں گا. مجھے اس کا تجربہ ہوا. یہ تجربہ لینے کے بعد میں اپنے علاقے میں آیا ہوں تو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ ان شہیدوں کے لیے بہت کام کرنے والا ہے. میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا کہ ہم ان یتیم بچوں کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں سولین فوجیوں کا بڑا اچھا ہی, میں خود فوجی ہوں, آئی انڈرسٹینڈ کہ فوج شہید ہونے والے کا کس طرح خیال رکھتی ہے, اس کے بچوں کا کس طرح خیال رکھتی ہے. وہ جو سولین ہیں جن کا کوئی پرسانیہ نہ ان کو فوج پوچھتی ہے, نہ انہیں حکومت پوچھتی ہے, نہ انہیں آپ اور میں پوچھتے ہیں. میں نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کے لیے ایک اسکول بنائیں اور وہ ہو پری کیڈٹ کالج. وہ پری کیڈٹ کالج یتیم بچے لے 4تھی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں 4 سال تک ہم انہیں پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد انہیں کیڈٹ کالج تک پہنچائیں. اور کیڈٹ کالج میں جب وہ بچے چلے جائیں اس کیڈٹ کالج میں ان کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن برداشت کرے. میں نے یہ فیصلہ کر کے, یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا, بہت ہی مشکل تھا. میرے بیوی, میرے بچے, میرے بہن بھائی, میرے اپنے معاشرے کے دوست, کوئی بندہ اس کے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی اتنا بڑا کام ہے ہم نے کرنا کیسے. الحمدللہ مجھے 2 سال ہوئے
2 سال میں اس وقت تک ہم اس کالج کو اس جگہ تک لے آئے ہیں کہ اس کی ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی. ابھی میں اس کے واش روم بنوا رہا ہوں. جو ہی واش روم کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے وہ کلاس، امید ہے کہ دسمبر یا جنوری میں وہ کلاس بٹھائیں گے. اب یہ بچے وہاں پہ irrespective ان بچوں کی بریڈ کیا ہے، ان بچوں کی بریڈ کیا ہے، وہ بچے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ پاکستانی ہونا چاہیے. اگر وہ پاکستانی ہے اس بچے کو انشاءاللہ جو ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ویکنسی ہے، اس کے مطابق ہم اس کو وہاں پہ جگہ دیں گے. میں دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے، میں خود اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور زیارت پہلے ہو جاتی ہے. یہ اس کا بہت اونچا مرتبہ ہے. اس مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سارے کی جو بنیاد مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس کے بیوی، اس کے بچے جس حال میں باقی زندگی گزارتے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے. وہ تو وہ چلا گیا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری مثال دیتا ہوں. میں واقعہ میں تھا، میرے ساتھ ایک انفینٹری کے میجر رہتے تھے، میجر وہاب اس کا نام تھا. اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں کارگل میں جاؤں. اس نے جی ایچ کیو کو لکھا کہ میں کارگل جانا چاہتا ہوں. جی ایچ کیو نے اس کو کارگل بھیج دیا. وہ کارگل جا کے شہید ہو گیا. اب اس کی بیوہ جو تھی، میرا خیال ہے اس کا گھر میرے سے کوئی تقریباً 3-4 گھر کے فاصلے پہ تھا. اب سرکاری رول کے مطابق جو بندہ فوج سے نکل جائے یا شہید ہو جائے اس کو 1 سال تک گورنمنٹ کی رہائش ملتی ہے. وہ گورنمنٹ نے 1 سال اس کو رہائش دیے رکھی. جب 1 سال پورا ہو گیا، 1 سال کے بعد اس نے اپلیکیشن دی کہ مجھے جو بیوہ کو گھر ملنا ہے وہ میری اطلاع کے مطابق 6 مہینے بعد ملنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے 6 مہینے تک آگے رہنے کی اجازت دی جائے. میرے پیارے دوستو، میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ میجر وہاب کی بیوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی. میری بیگم اکثر اس سے ملا کرتی تھی. وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن محکمہ اس کو نہیں دے سکا. آخر اس کا قصور یہ تھا کہ اس کا میاں شہید ہو گیا. اگر وہ خود زندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کی بجائے سال ادھر رہا رہتا. تو یہ ہمارا سلوک ہے اس لیول کے لوگوں کے ساتھ. جو بیچارے نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کا تو آپ اور میں تذکرہ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا حال کیا ہے. آپ سب کو اور مجھے ابھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جائیں، جا کے ان لوگوں کے پیچھے جائیں اور ان کو کھانا دیں اور اتنا. بالکل نہیں. ابھی اس وقت جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سوچنا شروع کریں. آپ سوچنا شروع کریں کہ یہ جو ہمارا 65,000 بندہ سویلین شہید ہوا ہے، ان کے بچے کے سال میں ہم نے ان کا کرنا کیا ہے. صرف آپ سوچنا شروع کریں. آپ سوچنا شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ. اور میں جس دن شروع کیا تھا کام، صاحبزادہ صاحب میرے ذہن میں اپنا ایسٹیمیٹ تھا. میں خود انجینئر ہوں، میں نے انجینئرنگ کی ہوئی اور ساری عمر اس میں گزاری ہے. میں نے اپنا پورا ٹائم کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. میرا خیال تھا کہ میں اس کا یہ جو ابھی تک کام کیا ہے میں 5 سال میں کروں گا. میرا اندازہ یہ تھا. آپ یقین جانیے میرا یہ کام اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں کروا دیا. صرف 2 سال میں. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے اور اتنا اچھا کام کرنے والے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ غیب سے مدد آئی، میں باوضو کھڑا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میں نے غیب کی مدد دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا ہاتھ کون ہے، میں ان بندوں کو نہیں جانتا، میں ان بندوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، ان کے دیہاتوں سے واقف نہیں ہوں جنہوں نے کسی کے ہاتھ پیسے بھیج دیے کہ یہ کام کروانا ہے. مجھے بتائیے کہ اس قوم کے لیے اور کیا چاہیے. ہم اس قوم سے خواہ مخواہ مایوس ہوئے تھے. اتنی اچھی قوم، اتنی، صرف ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. صرف لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قائد اعظم اور چاہیے، صرف ایک قائد اعظم. میں لکھتا ہوں مضمون میرے فیس بک پہ. مجھے یاد ہے میں نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر پاکستان کو 5 سال کے لیے 2 قائد اعظم اوپر نیچے مل جائیں تو پاکستان امریکہ کے مقابلے کی طاقت بن جائے. ہمارے لوگ، آپ لوگ، میں خود، ایسے لوگ، خدا جانتا ہے
وہ لوگوں کے لیے اپنا جان اور مال اور ہر چیز لٹانے کو پھرتے ہیں. صرف کہانی یہ ہے کہ جہاں دینا ہے وہ لیڈر ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہداء کے بچوں اور ان کی فیملیز کو لک آفٹر کر سکیں. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بچا نہیں ہے, انہوں نے اس اسپیکٹ کی طرف, اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے جو شاید کم از کم میرے علم میں پہلے نہیں تھا کہ ان سویلین کا کیا ہوگا. اور پھر ان سویلین کا آگے جو انہوں نے پہلو دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم ہی وہ تحفہ ہے جو والدین اپنی زندگی میں بچوں کو دے سکتے ہیں. اگر وہ سر پہ نہیں ہے تو اس کی جگہ معاشرہ دے رہا ہے, تو اس سے بڑی کوئی اور بہتر کام نہیں ہے. اس کے علاوہ میں صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں, انہوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے, اپنے گاؤں کو اعزاز دیا ہے کہ یہاں امن کی بات ہو. تیسرا, میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک پھولوں کے گلدستے میں آیا ہوں. وکلاء بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, کسان بھی ہیں, مذہبی رہنما بھی ہیں, علماء بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, تو بیچ میں آخر بیچارے پریس والے بھی ہیں. وہاں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی. ستائش جو ہے, ستائش یعنی کسی کام کے کرنے کے لیے اس کے بعد میں اس کو خراج تحسین پیش کرنا, شکریہ ادا کرنا, یہ بیسیکلی اس کام کرنے والے کے لیے آکسیجن ہوتی ہے, سانس لینا ہوتا ہے. پولیس جنہوں گھر بھی ستائش نہیں دیتے, تو اتنا بڑا اعزاز کر کے شان تک پورا سلنڈر ہی لا دیتا ہے آکسیجن میں. اس کے لیے میں آپ کا ڈبل 3-4 دفعہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. کیونکہ میں ٹاپک پہ ہی بولنا شروع کرتا ہوں جو آپ نے جس کے لیے کہا ہے, امن. اگر میرے سمیت اس فورم میں, کیونکہ یہ میری بکھر میں اور اس ساؤتھ پنجاب میں بڑی وائرل ہوئی تھی, شاید یہ در اجمل ہے, لاہور میں بہت سے وائرل ہیں, تو اسی لیے اس بات کو میں دوبارہ دہراتا ہوں یہاں پہ کہ اس مجلس تمام اس پنڈال موجود ہے. ہمارے پہ سب سے بڑا احسان اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. کم از کم ہم تو دعوے دار ہیں نا, یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہمیں مانے نہ مانے. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ بیسی مسلمان کی پیش کر سکتے ہیں نا. بے شمار جواب ہے. نماز دن 5 بار پڑھتے ہیں, قضا ہوگی تو کیویں دساں گے مسلمان ہیں؟ اس طرح ہی گل ہے. سخت لفظ کچھ کہیں گے جی بڑے باعزت لفظوں میں ختنے کرانے, وہ تو یہودی بھی کراندے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں سلوار لا کے دیکھو یہودی بھی ختنے ہوں گے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہر لمحے دن میں ہم 100 دفعہ دیتے ہیں وہ ہے السلام علیکم, کہ تم پہ امن ہو. ایسا مسلمان کہتے رہے پیر سے بنچی گل ہے, باقی گڈ نائٹ گڈ نہیں چل جائے. یعنی ہر لمحے دن میں سب سے زیادہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ جو میرے کو ہوئے السلام علیکم. کوئی شک ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں تنقید کہہ رہا کہ تیرے تے امن نازل ہوئے, سلامتی نازل ہوئے. اس گل کا ویسے میں اتنا ادراک نہیں سکتا کہ اسلام نے سب تو اعلیٰ چیز یونیک سرٹیفکیٹ 10 نیکیاں سلام کرنے والے تے 20 نیکیاں جواب دینا فرض ہے کیوں کیتا ہے؟ اس کا ادراک مجھے اس وقت ہوا جب میں سرکار کی UN کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ سول وار تھی. میں اتنے لوگوں کی زندگی کی مزری دیکھی, انہوں کی سفرنگ دیکھی, انہوں کی حالت دیکھی. انہوں نے لیبیا ہے, شام ہے, سوڈان ہے, اللہ نہ کرے تسی اپنے کنن دیکھی. پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سن مسلمان ہونے کا اتنا اعلیٰ سرٹیفکیٹ السلام علیکم وعلیکم السلام کیوں دیتا ہے.
ویڈیو وائرل ہے, چیک کر لینی ہے. شام دے پناہ گزین ترکی چ آ رہے ہیں, اگے انہوں نے ترکش پولیس UN دے نمائندے روک کے انہوں نے رجسٹریشن کر رہے تھے. ایک آدمی پیچھے کھڑا, اس چھوٹی جی بچی چکی ہے, دھکے مار کے اپنی عزت کو اگے آ بھی نہیں سک رہا. وہ UN پیس کیپر جانا ہے اور انگلش بولتا ہے, اکثر عربی بولتے ہیں, تو انہوں دستا ہے پاکستانی پیسے دے شمار پنجابی کہ میں دمشق کا فلانا تاجر ہاں, میں انہوں مسالہ پا رہا, چیمبر آف کامرس صدر بھی ہوئے گا, جنرل سیکرٹری بھی ہوئے گا. پاکستانی کرنسی ہوں بھی بینک آف سیریا میرے 4 ارب نے, یہ میں بچی چکی ہے. ادھے واسطے 8 گھنٹے میں نے 3 نوکرانیاں رکھی ہوئی. اللہ کے نام سے تھوڑا دودھ دے دیو, پچھلے 18 گھنٹے میں دودھ نہیں پیا سکا. اے جی امن, ایک بار تصور کرو نا کہ ساڈے بھی میری بھی 4 چلو ہون گے, باقی چیمبر آف کامرس دیو. 1 منٹ سوچو, بینک ختم ہو گیا اسٹیٹ کا, ساری جمع پونجی لٹ گئی ہے, بجلی نہیں آنی 2 گھنٹے بعد. کوئی بدماش میرے گھر گھسے گا, پولیس آ کے ہاتھ روکنے والی نہیں ہونی, کی ہوئے گا. اے سب امن اور ریاست دیاں تھوڑے میرے سمیت ہوتی ہے. بادی پرد میں شہری ہے نا پاکستان کا, مہربانیاں نے اللہ کا نام ہے. اگر السلام علیکم کہندے ہو تے اپنی ذاتی لڑائیاں ہون, محلے کی لڑائیاں ہون, قتل و غارت ہوئے, فرقہ واریت ہوئے, امن کی طرف بڑھو. میری گل تو سمجھ آئیے, آسان پنجابی سمجھ آئیے نا. بڑی اعلیٰ شان بیان کی ہے پیر صاحب نے, کرنل صاحب نے, شہداء دی. اور بھائی ساڈا 25,000 40,000 مہینہ لینا ہوا بندہ شہید کیوں ہوتا ہے؟ پولیس والا, فوج والا تھوان امن چ رکھنے واسطے ہوتا ہے. اسی گل سے ہوتا ہے نا, جس ٹائم میں تھوڑے نال خطاب کر رہا, اس وقت میرا سپاہی حالیہ دے وچ ڈبدی عورت نوں بچانے ہویا چھال مار کے شہید ہو گیا ہے, تے اس عورت کو بچا لیا. کتنی تنخواہ ہوئے گی سپاہی کی تھوڑے کنا؟ بڈھا بھی تو 75,000 ہوئے گی یار, اتنی ہوئے گی نا, حالانکہ اتنی نہیں ہوئے گی. ٹو بی فرینک, ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. جیڑی تھوڑی مطلب ایک کتاب ہے, ایگزیکٹ میں نے نام یاد نہیں, ہونے آ جائے گا. لکھنے والا بھی انسپیکٹر ہے, اور CS جڑے بچے کرتے ہیں, CS منڈی بہت بچے کرتے ہیں, اردو لٹریچر کو ریکمینڈ ہے فضل ہے نام. انہیں بیسیکلی اس کتاب لکھا ہے کہ اس کتاب کا منظر ہے کہ اگلے جہان دیا سٹوریاں مرنے والے پکچر سنا رہے ہیں کہ اسی دوزخ کیوں آئے, کی غلطی کرتے سن, جنت کیوں آئے, کی کرتے سن. جڑا کتاب شہید لکھے ہے وہ واقعہ ہوں بھی اس کتاب موجود ہے کہ ڈبدے ہوئے نے بچانے واسطے میں چھال ماری, ایک بچا لیا, دوسرا میں نہیں بچا سکیا, میں شہید ہو گیا. وہ ڈیپیکٹ کرتے رہے کہ اتنے مالا, اتنے پھول لے کے ہورا قطار دار قطار فرشتے کھڑے نے کہ آج کوئی اسپیشل شخصیت آ رہی ہے. میں اس سپاہی کا نام نہیں جانتا, میں تمہیں دسیا اپنا کی نام ہے, لیکن اسی شبیر نام, اسی گروپ میرا بھی خیال ہے اس ٹائم ڈیوٹی دے بھی نہیں ہونا, جسٹ موٹر سائیکل دے کک مار کے جا رہے ہونا. ہم پولیس والوں پہ 1000 الزام ہے, ہم دل ہے نا سننا ہو ہے نا, ساڈے تے 1000 الزام ہے. اسی کرپٹ ہاں, اسی گندے ہاں, اسی برے ہاں, بدتمیز ہاں, ڈیوٹی سو جانے ہاں. میں نہیں کہتا کوئی دنیا کی پولیس کرتی ہے, ایک الزام ساڈے تے نہیں ہے, اسی بزدل نہیں ہے. وکیل صاحب بیٹھے نے, روز کی درخواستاں جڑی ساڈے تے ہوندیاں نے, فلانے کہندے گھر وڑ گیا, فلانے جعلی پولیس مقابلہ مار دیتا, دہشت گرد حملہ ہو گیا, شہید ہو گیا. بھائی یہ سب بہادریاں دیا نا, کیا کوئی ایسا جو بیٹھا ہے گھر بڑھتا ہے آتی نگیتی کرے؟ بھائی پبلک تے گھر بڑھتا ہے, انہاں بیلا پہنا وکیل صاحب بھگتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر اسی بہادر ہاں تے تھوڑے جے چند لوگ اس فورم دی 27 وہ بارے بہت بڑا کردار ادا کرتی. تھوڑے 4 بندے شہید دے جنازے چ گئے, 2.5 لاکھ پولیس نو ایتھے کر دندے نے حوصلے نال.
کہ یار میرے نال دے دیتا ہے میں بھی کر دیا گا کہ لوگ جنازے چاہیں گے آئی جی آ کے میرا جنازہ پڑے گا لوگ انہوں اچھے لفظ سمجھیں گے اور پھر ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے جو تک دنیا نے تسی آؤ بینیفیشری تسی ہو یعنی وہ دا فائدہ وہ دا امن رہنا وہی شام والی گل تھوڑے بینک سلامت تھوڑی دکانہ سلامت تھوڑے کانچ بجلی تھوڑے بچے سکول جا کے واپس آ رہے تھوڑی دکانہ کھل رہی ہیں اور بھائی 25 کروڑ پاپولیشن سے 2.5 لاکھ پولیس ہے آپریشن 80,000 ہے 13 کروڑ پاپولیشن پنجاب دیئے اسی جتنے گندے ہیں برے ہیں صوبہ چل رہے ہیں نا دکانہ کھلی ہیں تھوڑے بچے سکول جا کے واپس آ رہے ہیں اتنے برے ناقص گلہ سن کے ہوئی ہے تیج رہ سکتا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا جتنے کرائم زیادہ ہے گوگل کر کے دیکھ لو پولیس ہیرو نہیں ہے پولیس ہیرو ہوندی تھی پھر ووٹ لے کے ڈی پی او بنتا اسی دے برے لفظ نے چنگے لفظ نے رنگ چ پگ پہنی ہوندی گندے لفظ نے بندہ محتاب کرے شراب خود لوے اندر چھپ کے پیوے سے یا گاٹو تو پڑھ دے وہ ساری تعریف کرنی ہے اور میری تو تجھے برائی سمجھے سانو برائی کہنے میں بھائی ٹھیک ہے میں تو کہنا کہ برا ہے تو پھر بھی کسی طرح اعزاز ہے اسی قبول کر لیں لیکن اصل اعزاز ہے کہ 13 کروڑ پاپولیشن کا صوبہ ترقی کر رہا ہے آباد ہے تو خدا دی قسم ساری رت جگہاں تے آباد ہے سارے خون تے آباد ہے میں تھوڑا اصل رزلٹ کی گل کر رہا نا ہاں اسی برے ہیں پولیس ٹریفک مینجمنٹ ٹریفک دا اس معاشرے کی عکاس ہے عامر عباس نواز تھوڑا ہی پتر تھوڑا ہی پتریا تھوڑا ہی پیو تھوڑا ہی چاچا نا جی میں معاشرہ ہوئی دیا اسی ہیں باقی میں اور ایشو نہیں چھیڑتا یہی میری گزارش ہے تھوڑی محبت ہے جس بھی نام دیتا ہے میں سچی گل کر لگا خدا نے سچی گل جس بھی نام دیتا ہے بالکل صحیح دیتا ہے میں 8 مہینے 7.5 مہینے دیکھ لیا تھوڑا شہر کس شہر تو مشہور ہے کوئی پتا تو نہیں پتا ہاں کس شہر تو مشہور ہے نا شیروں کا شہر منڈی کہڑا شیروں کا شہر جی گل ہے منڈی ہے شیروں کا شہر ٹھیک ہو گیا قتل وہ شاید اسی بدنام زیادہ ہو گئے ہو میں اس تو دو پچھلی پوسٹ کا لاہور سن اس تو پہلے میں خوشاب قائدہ بادشاہ شینا صاحب ڈی ایس پی صاحب ملک والی اتھے ہی میرے نال صدر سن قائدہ آباد جہاں سب ڈویژن ہے جتنے میں نوکری عوام کی تھوڑی کر کے آیا وہ دے قتل کی ریشو خوشاب تو زیادہ مل گئی اور ملٹیپل ہوتے ہیں 4-5 ہوتے ہیں گجرات سے آتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی کو تھوڑا جہا بدنامی زیادہ ہوگی لیکن ہے قتل مسئلہ ہے شیر جڑا ہے شیر کیوں میں تم شیروں نے شاید یا شیر مان لیا تم شیروں تو نے تعارف کرا دیا دیکھو نا ہاتھی کتنا بڑا ہے اتنا بڑا پہل نہ کہ شیر دے اتے رکھے نا شیر دی پسلیاں آپس سے کیما ہو جائے جی گل ہے نا کوئی انہوں جنگل دا بادشاہ کہندا ہے یقین کرو جڑے لگڑ بلے ہوتے نا بچو انہاں جڑی بائٹ دی طاقت ہے نا وہ ببر شیر تو زیادہ ہے جڑا منہ پا کے شکار نو مروڑ دے نے کوئی 120 پاؤنڈ سمجھے گے شیر دی 99 میں نہ وہ سائز سب تو بڑا نہ وہ بائٹ کرن سب تو بڑا تے جنگل دا بادشاہ ہوئے اودے وچ کچھ اور کوالٹیاں ہیں جدوں تک وہ بھوکا نہیں وہ شکار نہیں کرنا گرنا چھالا مارنا کبھی شکار نہیں کرنا گروپ دے وچ رہ کے تنظیم ہے اوندا کہ لیڈر ہے اوندا کہ ڈسپلن ہے اس گروپ دے وچ رہ کے اس لیڈر دی اطاعت دے نال ڈسپلن چ رہنا شیر ہمیشہ گروپاں چ ہوندا اے تہاڈی محفل دی 4-5 گروپاں نے کر کے آرگنائز کیتی ہے نا اے شیراں دی کوالٹی اس گروپ وچ گروپ بنتا ہے نا اگر کسی کنول صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی اور لوگ نے گروپ یا ٹیم دے وچ ہر بندے دا ایک رول ہوتا ہے وکٹ کیپر بالر بیٹسمین ایسا نہیں اب خود ہی گیند پھینک کے خود ہی وکٹ کیپر ایسا پاسبل نہیں
ٹیم لڑتی ہے دنیا میں جتنی سپیشیز آج تک تحقیق ہوئی ہے سب تو اعلیٰ گروپ ممبر دنیا چ لائن ہے جیڑا ادا سردار اس کو رول دیتا ہے وہ اس کے لیے مر جائے گا زخمی ہو جائے گا نہ اپنا رول چھوڑے گا نہ دوسرے کو خراب کرے گا وہ سمجھ ہوگی وہ دی جیوگرافک دیکھو پھر کی یہ گریسفل دیکھو مر بھی رہا نا اگر اس نے کدھر ملے حملہ کرتا اتنے گر گیا کدی بغیرتی دی موت قبول کر کے اگے نسے گا نہیں ویڈیو دیکھو لڑدا 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 گریسفل موت ہی جائے ٹھیک ہے 8-10 کوالٹیاں ہور نے وقت کم ہے میری مصروفیت نے زیادہ میں لینسا تجھے گوگل کر کے پڑھنیاں نے تھوڑی تعریف نہیں میں جس ٹائم تھوڑے لوگاں دی ہاں قد کاٹ خوبصورت ہے قد کاٹ خوبصورت ہے براؤن سنہرا رنگ سونے دا رنگ وڈی داڑھی ٹھیک ہے داڑھی اللہ نو بھی پسند ہے شیرن بھی پسند ہے ٹھیک ہے وڈی داڑھی چال ڈھال ٹھیک ہے تسی اپنے ضلع دی تمام خوبیاں اگر باقی ضلع پھرے نے کیونکہ میں نوکری پھرے نے یقین کرو جس بھی تھوڑے ضلع کا نام شیروں کا شہر رکھے نا کوئی کمال صحیح نہ کمال صحیح نہ شیرہ رہو اسی تھوڑے کو مہمان ہونے ہیں ڈی پی او ڈی سی او مڑ کے آئے نہ آئے اجمل تھوڑے نہ لینا ہے نواز تھوڑے نہ لینا ہے رانجا سب تھوڑے نہ لینا ہے اے تھوڑے نہ لینا میری اتنی ہی خراج تحسین قبول فرماؤ اللہ تھوڑا آمین و ناصر ہو